نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ تمام عالم اسلام کو فقیر محمد کلیم حنفی رضوی کی جانب سے عید سعید کی پرخلوص مبارکباد۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ دونوں عیدیں مسلمانوں کے لیے ہے، یہ عید المسلمین ہے، اور عید میلاد عید العالمین ہے۔ جب سرکار تشریف لائے تو کائنات میں جتنی چیزیں ہیں آپ سب کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے، اور یہ سب کے لیے عید ہے۔ اس رات کی آج جو عظیم رات ہے، یہ 12ویں کی رات ہے۔ اس کے حوالے سے محقق علی الاطلاق سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی، جو ہندوستان میں علم حدیث کے لانے والے، اس کی ترویج و اشاعت فرمانے والے، مذہب حنفی کے بہت بڑے عالم ہیں، آپ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ آج کی رات شب قدر سے بھی افضل ہے۔ یقیناً شب قدر کی بہت ساری فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، شب قدر ہو، شب برات ہو، یا پھر رمضان کا مقدس مہینہ ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم کے تشریف لانے کے بعد ہمیں ایمان کی دولت، اسلام کی عزت، اللہ کی کتاب اور ساری برکتیں ملی، لیکن کب؟ جب سرکار دنیا میں تشریف لائے تب۔ تو یقیناً یہ ساری عیدیں ہوں یا راتیں ہوں، یہ مبارک راتیں یا مبارک ایام، یہ سب مصطفیٰ کریم کے صدقے میں اہل دنیا کو نصیب ہوا۔ تو یقیناً وہ رات جس کی صبح میں، جس کے بطن سے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم خاکدان گیتی میں جلوہ افروز ہوئے، وہ رات تمام راتوں سے افضل ہے عشاق کے نزدیک۔ امام اہل سنت کیا خوب فرماتے ہیں، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ اور خدا کی قسم، مصطفیٰ کریم کی ذات پاک ہو، یا صحابہ، یا اہل بیت پاک، یا خانواد نبوت کے افراد، ان کی شانیں سمجھنا ہو تو اعلیٰ حضرت اور ان کے خانوادے کا کلام پڑھو۔ خاص طور سے آج کی اس مبارک رات کے حوالے سے اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی استاد زمن کا ایک مشہور کلام ہے، آپ اسے گوگل پہ سرچ کر کے ضرور پڑھیے گا۔ میں 2-3 شعر پڑھ رہا ہوں، سرچ کیجئے گا۔ پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، یعنی آج کی رات کی جو صبح ہے جس میں مصطفیٰ کریم دنیا میں تشریف لائے، اس کے حوالے سے پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت، جلوہ ہے حق کا جلوہ صبح شب ولادت، سایہ خدا کا سایہ صبح شب ولادت۔ اس میں بہت سارے اشعار ہیں اور ہر شعر پر ایمان تازہ ہوتا ہے۔ خاص طور سے یہ شعر، قربان اے دوشنبے تجھ پر ہزار جمعے، وہ فضل تو نے پایا صبح شب ولادت، عالم کے دفتروں میں ترمیم ہو رہی ہے، بدلا ہے رنگ دنیا صبح شب ولادت، ظلمت کے سب رجسٹر حرف غلط ہوئے ہیں، کاٹا گیا سیاہا صبح شب ولادت۔ سبحان اللہ۔ پڑھتے ہیں عرش والے، سنتے ہیں فرش والے، سلطان نو کا خطبہ صبح شب ولادت، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت، روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، تا عرش اڑا پھریرا صبح شب ولادت۔ یہ سارے اشعار ایسے ہیں کہ ایک مرتبہ پڑھنے لگو تو دل کرتا پڑھتے ہی جاؤ، اور سننے والوں پر بھی ایک وجدانی کیفیت طاری ہوتی ہے، اور وہ مصطفیٰ کریم کے عشق میں ڈوب کر عش کر اٹھتے ہیں۔ آج وہ مبارک رات ہے کہ جس کی صبح میں، اب دیکھو استاد زمن نے اس کو بھی کس اچھے انداز میں پیش کیا کہ سرکار صبح صادق کے وقت دنیا میں تشریف لائے، جب رات جا رہی تھی اور دن آ رہا تھا، محروم رہ نہ جائیں دن رات برکتوں سے، اس واسطے وہ آیا صبح شب ولادت۔ سبحان اللہ، سبحان۔ کوئی امام کعبہ ہو یا کوئی کتنا ہی بڑا وہابڑا ہو، یہ نجد کے جتنے مردود پیروکار ہیں، یہ نجدی ذہن رکھنے والے، دیوبندی فکر رکھنے والے، یہ بکواس کرتے رہیں۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس سال 1501 سالہ میلاد پر 1500 سالہ میلاد سے بھی زیادہ لوگوں نے اہتمام کیا ہے۔ میرے علاقے میں گزشتہ سال جو چراغا نہیں کیا گیا تھا، اس سے زیادہ جگہ جگہ سیٹ اپ لگے ہیں، چراغا کیا گیا ہے، گھر گھر کو سجایا گیا ہے، گلی کوچوں کو سجایا گیا، لوگوں نے اپنا مال مصطفیٰ کریم کی آمد پہ دل کھول کے خرچ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کا فیضان ہم سب کو نصیب فرمائے، سرکار کی زیارت ہمیں نصیب فرمائے، سرکار کی قبر میں ہمیں زیارت نصیب ہو، حشر میں سرکار کا ساتھ، ان کی شفاعت نصیب ہو،
آج کی رات آپ کو یوں گزارنی ہے کہ دیکھو ہم تو ساری راتیں سو کر گزارتے ہیں یا جاگتے بھی ہیں تو بیکار میں یہاں وہاں گھومنا پھرنا ٹہلنا. آج رات آپ کثرت سے درود شریف پڑھیں، خاص طور سے جب صبح صادق کا وقت ہو، جو اذان فجر کا وقت ہے، اس وقت میں خاص طور سے درود و سلام پڑھیں. ہو سکے تو کل آپ روزہ رکھیں، نماز فجر با جماعت ادا کریں. نئے کپڑے نہ ہوں تو اچھے کپڑے آپ استعمال کریں، خوشبو لگائیں، امامہ شریف پہنیں، ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دیں، اور جہاں علماء کی قیادت میں جلوس نکلتا ہے اس جلوس میں جائیں. وہ جلوس اگر نماز کا وقت ہو تو جلوس کو روک کر پہلے مسجد میں جا کر نماز آپ ادا کریں، اور عہد کریں کہ میں جس نبی کا میلاد منا رہا ہوں پوری زندگی ان کی سنت کے مطابق چہرے پہ داڑھی سجاؤں گا، امام شریف کی پابندی کروں گا، لباس اسلامی پہنوں گا، مسنون طریقے پر لباس پہنوں گا، شریعت و سنت کا اتباع کروں گا، بدعات و خرافات سے بچوں گا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ اور اہل بیت پاک اور تمام اولیاء کرام سے محبت کروں گا، ان کی پیروی کروں گا. یہی سچے انداز میں میلاد منانا ہے. جہاں ڈی جے ہو، جہاں سیاسی لوگوں کے جلسے ہوں، جہاں پر بے جا نعرے بازی اور فالتو نعرے بازی اکسانے والی چڑھانے والی ایسے جلوس میں ہرگز نہ جائیں. جلوس کا اہتمام کریں، اسلامی لباس پہنیں، اور جلوس میں نعرے وہی لگائیں جس کا تعلق سرکار کی آمد سے حضور کی شان و رفعت کو بیان کرنے والے نعرے ہوں. کسی کی دل آزاری اور کسی کو چڑھانا، کسی قوم کو اکسانا یا جلوس میں گندگی کرنا، نماز کے وقتوں کو چھوڑنا، ڈی جے بجانا، یہ سارے ناجائز و حرام کام سے پرہیز کریں. اگر فیضان میلاد آپ کو پانا ہے تو آپ فجر کی نماز پڑھیں، اور جہاں علماء کی قیادت میں جلوس نکلتا اس جلوس میں شرکت کریں، ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دیں. اور خاص طور سے سرکار جب میرے آقا تشریف لائے تو دنیا کے اس خطے میں تشریف لائے جہاں دنیا میں سب سے زیادہ ظلم ہو رہا تھا، ستم ہو رہا تھا، درندگی ہو رہی تھی، بے پردگی ہو رہی تھی، جہاں سب سے زیادہ کفر و شرک کا اڈا بنا ہوا تھا، جہاں طاغوتیت کا راج تھا، شیطانیت کا راج تھا، جہاں پر زندہ بچیوں کو گاڑ دیا جاتا تھا، بیواؤں کے ساتھ ناروا سلوک ہوتا تھا، قبیلوں اور خاندانوں کی جنگیں برسوں تک چلا کرتی تھی، جہاں جہالت کا بول بالا تھا. کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت تھے، لوگ ننگے ہو کر طواف کرتے تھے. خداوند قدوس و جبروت کا وہ گھر جس کی بنیاد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے رکھی تھی، وہاں پر شرک و کفر کا دورہ تھا. اللہ نے میرے آقا کو وہاں پیدا فرمایا. اسی رات کی صبح میں سرکار تشریف لائے اور سارے عالم کے لیے رحمت بن کر لائے. صرف انسانوں کے لیے نہیں، چرندوں کے لیے، درندوں کے لیے، گزندوں کے لیے، جناتوں کے لیے، تمام جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے. آپ دیکھتے نہیں سیرت کی کتاب میں سرکار کی بارگاہ میں چڑیاں فریاد کر رہی ہے، ہرنی فریاد کر رہی ہے، اونٹ فریاد کر رہا ہے، لکڑی فریاد کر رہی ہے سرکار کی بارگاہ میں. اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھیے، ہاں یہی کرتی ہے، ہرنی بھی فریاد کرتی ہے، چڑیا بھی یہاں پر فریاد کرتی ہے. سرکار کی بارگاہ میں سبھی آتے ہیں، وہ سبھی کے لیے رحمت عالم بن کر تشریف لائے. ان کے آنے کے بعد جزیرہ عرب کا نقشہ بدل گیا، جہالت کا دور ختم ہو گیا، اسلام کا طلوع ہوا، حق کا طلوع ہوا، نور طلوع ہوا، اور کائنات نور علی نور بن گئی. سیدہ آمنہ فرماتی ہے سرکار کے تشریف لاتے ہی میں نے اپنی جھوپڑی سے شام کے محلات تک کو صاف صاف دیکھا، اتنا نورانی ماحول ہو گیا. سیدنا جبریل امین علیہ السلام کعبۃ اللہ کی چھت پہ ایک جھنڈا گاڑتے ہیں اور دنیا کے اختتام پر ایک جھنڈا گاڑتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ کعبے کے مکۃ المکرمہ میں پیدا ہونے والا یہ بچہ، اس کی حکومت دنیا کے آخری کونے تک ہے اور قیامت تک کے لیے ہے. جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے، جہنم کو بند کیا جاتا ہے، اور شیطان اس دن سے زیادہ کبھی نہیں رویا. میں نے تقریباً 19 کتابوں کے حوالے دیے ہیں کہ شیطان جتنا اس رات رویا سرکار کے پیدا ہونے پر اتنا کبھی نہیں رویا. سب سے زیادہ اسے تکلیف ہوئی کیونکہ سرکار سب کے لیے رحمت بن کر آئے، سب کے لیے نجات دہندہ بن کر آئے، نجات دینے والے بن کر آئے، غموں کو دور کرنے والے بن کر آئے، بے سہاروں کے سہارا بن کر آئے، لاچاروں کے چارہ بن کر آئے، سب کے لیے شفیع بن کر آئے، سب کے لیے رحمت بن کر آئے. ہاں وہی نبی تشریف لائے کہ جن کے یہاں اتنا رحم ہے، ایسا کرم کا دریا موجزن ہے کہ حدیث کے الفاظ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہم لوگ مکے میں داخل ہوئے، رات کا اندھیرا تھا، اللہ کے رسول کی نگاہ پڑی کہ کتی نے کچھ بچے دیے ہیں. سرکار نے ایک صحابی کو کھڑا کیا
کہ آنے والوں سے کہو کہ یہاں سے نہ جائیں، دوسری طرف سے جائے، یہاں ایک کتی نے بچے دیے ہیں۔ ذرا سوچو کہ جو نبی کتی کے بچوں کا خیال کرتا ہے کہ اسے زخ نہ پہنچے، ہرنی کی فریاد سنتا ہے، چڑیا کی فریاد سنتا ہے، پاگل اونٹوں کی فریاد سنتا ہے، وہ اپنے گنہگار امتیوں کی کتنی فکر کرتا ہے۔ جس نبی نے ہمارے لیے طائف میں پتھر کھائے، اپنے وطن عزیز کو چھوڑا، جس کی راہ میں کچرے ڈالے گئے، حالت نماز میں جس کے پیٹھ پہ اوجھڑی ڈالی گئی، جس نے اپنے لیے دنیا نہیں مانگا، امت کی امان مانگا، شفاعت مانگا، امت کو یاد کیا، رب کی بارگاہ میں جو بروز قیامت گڑ گڑا کر ہماری شفاعت طلب کریں گے، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ اللہ کی عزت و جلال کی قسم، اگر ہم سخت لوہے کی جوتیاں بنا کر پہنے اور پوری زندگی چلیں، وہ گھس جائیں گی، لیکن مصطفیٰ کے احسانات کا بدلہ امت کبھی نہیں دے سکتی ہے۔ ہم سرکار کے احسانات کا کیا بدلہ دیں گے؟ ہم سب خوش ہیں، لوگوں نے خوب سجایا ہے، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا۔ اس کے جب ہم نے عدد نکالے تو 776 بنتے ہیں۔